السلام علیکم۔ آج آپ سے ایک بڑی سیریس بات کرنی ہے اور اس حوالے سے کرنی ہے۔ سیریس کا ہے میرے خیال میں ہمارے آج کے معاشرے میں ایک تو لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں قبرستان جانا چھوڑ گئے ہیں، میرے سمیت۔ اور میرے اللہ نے اور میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تم لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور ہم لوگ یہ عبرت اب حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اور دوسری یہ بات کہ موت ہر بندے نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ لوگوں سے۔ اور ہر گھر میں روزانہ کہیں نہ کہیں موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، مختلف حوالوں سے، صورتوں میں۔ کسی کے ہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کے ہاں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کے ہاں فالج ہوتا ہے، کسی کے ہاں اسٹروک ہوتا ہے، خود کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کے لنگس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ اور یہ وہی انسان ہوتے ہیں جو بالکل فٹ ہوتے ہیں ایک دور میں، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ کسی کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، کسی کو اسٹنٹ پاس ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ بیماریاں ہیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جگر، معدہ اور پورے جو آرگنز اور پورا بدن کے جو اعضاء ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک بیماری کاز کر ہوتی ہے اکثریتی لوگوں کے مرنے کی۔ اور کچھ ناگہانی اموات ہوتی ہیں جس میں کہ سیلاب آ جانا، زلزلہ آ جانا، اور اس کے بعد دیوار کسی پہ گر جائے اور وہ بندہ اچانک مر جائے، چھت گر جائے مکان کی، پتنگ بازی کرتے ہوئے گر جائے، کچھ ہو جائے۔ اب یہ اتنی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ موت کو یاد رکھیں، اپنی موت آپ یہ فیل کریں کہ آپ ایک لمحے کے لیے یہ فیل کریں کہ میں خود کرتا ہوں کہ آپ مرے ہوئے پڑے ہیں اس بستر پہ جس پہ آپ روز سوتے ہیں۔ آپ کے گھر والے آپ کو اٹھاتے ہیں وہاں سے، اور ایک چارپائی علیحدہ سے نکالی جاتی ہے کہ اس چارپائی پہ اس میت کو ڈالا جائے۔ وہ پلنگ، وہ کمرہ، وہ گھر جو آپ سے کچھ دیر پہلے تک، جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے۔ آپ اس گھر میں اس کے سربراہ ہوتے ہو، بچوں کے باپ ہوتے ہو، بیوی کے میاں ہو، بہنوں کے بھائی ہو، ماں کے بیٹے ہو۔ لیکن جب آپ کا سانس نکل جاتا ہے، جان قفس سے، انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو پھر آپ ایک میت ہو، اور اس میت کو پھر فوری طور پر دفنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے انتظامات کی طرف بھاگ دوڑ کرنی شروع کر دی جاتی ہے۔ خاندان کے لوگ، بچے ہوں، بڑے ہوں، بھائی ہوں، وہ آتے ہیں جی، سب سے پہلے جی بھاگتے ہیں، جاؤ یار قبرستان میں جگہ دیکھو، کوئی صحیح جگہ مل جائے، وہاں اسے میت کو دفنانا۔ اور اس کے بعد پھر گورکن سے بات ہوتی ہے۔ گورکن بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ان کی بھی روزی ہے قبر بنانا۔ وہ بھی روز اسی نیت سے قبرستان آ کے بیٹھتے ہیں کہ آج کوئی 2-3 جنازے آ جائیں گے تو ہمارے گھر کے چولہے میں آگ روشن ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور اکثر گورکن جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، نشئی بھی ہوتے ہیں، چرس وغیرہ، یا میرے خیال ہیروئن پاؤڈر وغیرہ بھی پیتے ہیں، لیکن انہیں یہ آس ہوتی ہے روزانہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار۔ لیکن قبرستان میں کوئی جگہ نہ ہو تو بھی وہ بڑی جافی شانی سے اور مشقت سے کوئی نہ کوئی ایسی بے نام قبر جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو وہاں قبرستان میں وہ نکال کے دے دیتے ہیں جگہ، اور پھر آپ لوگ ہنسی خوشی اس کو کہہ آتے ہو کہ ہاں یار اس میں 6.5 فٹ بائی 4.5 یا جو بھی
مرنے والے کا قد کے اور قد کے حساب سے مناسبت ہو اس کی بدن کی، تو قبر کا وہ سائز بنا دیتے ہیں، اور یہ کام تقریباً میرے خیال میں 2-4 گھنٹے میں وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں اور آپ ابھی وہیں پہ چارپائی پہ باہر آپ کو برآمدے میں یا کسی بڑے کمرے میں لٹا دیا جاتا ہے، اور آپ، میرے خیال میں اگر میں اس وقت میں جب محسوس کرتا ہوں کہ میں مرا ہوا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خاموشی سے کہ کیا میرے بچے رو رہے ہیں، میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ رشتہ دار آنا شروع ہو گئے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو نیا رشتہ دار آتا ہے ایک نئی آواز کے ساتھ بین کرتے ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اور اس میں کئی باتیں رپیٹ ہوتی ہیں۔ کبھی مرنے والے کو گلے کے صورت میں یاد کیا جاتا ہے، کبھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ غسل کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ غسل کے لیے بھی دیکھیں، اپنے گھر والے میت کو نہلاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یار ہم نے لائیں، حالانکہ اصولی طور پر بیٹے کو، بھائیوں کو نہلانا چاہیے میت کو، لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے جی خادم کو بلاؤ، وہ پھٹا ایک ہوتا ہے، اس پہ میت کو لٹایا جاتا ہے، اور وہ بھی مسجد سے آتا ہے، اور پھر کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کوئی لوٹے ہوتے ہیں، کچھ چٹائیاں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں وغیرہ، کوئی کافور ہوتا ہے، وہ لائے جاتے ہیں، اور اس میں غسل دینے کے بعد پھر وہ ایک ڈولی سی ہوتی ہے جس کو اٹھانا ہوتا ہے جنازہ گاہ تک کے لے کے جانے کے لیے میت کو، وہ آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، کفن کوئی رشتہ دار وغیرہ، یا اگر پہلے سے اس نے لے کے رکھا ہو تو وہ اس کو میت کو پہنا دیا جاتا ہے، لیکن اکثر کفن رشتہ دار پہناتے ہیں، یا اگر گھر والے ہوں تو انہوں نے کوئی عمرہ کر کے آیا ہو یا کوئی حج، تو انہوں نے نکال کے وہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ عمل ہونا ہے، اور پھر میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت اور اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور اس میں پھر ایک کہانی بھی پڑھی جاتی ہے کہ یہ پنجرہ خالی رہ جانا، پھر نہیں آنا، یہ بالکل ایک غیر شرعی سا عمل ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس میں، اور وہ بھی مرد حضرات کے لیے، اور خواتین جب فوتگی ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو ان کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کے لیے کلمہ دل میں پڑھنے کا حکم ہے۔ خیر، یہ بات ہے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہوں کہ میں پڑا ہوا مرا ہوں، اور میرے جو لائقین ہیں وہ آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، جو میرے باہر رشتہ دار ہیں انہوں نے فون کر دیتے ہیں جی کہ ٹکٹ نہیں مل رہا، آ رہے ہیں جی، تھوڑی دیر روک لیں، لیٹ کر لیں جنازہ، اور یہ ایک عجیب قسم کا ماحول چلتا ہے۔ اور اس سارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بھوک لگی ہوتی ہے، جو کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور کچھ چائے پینے کے موڈ میں ہوتا ہے، پھر جو قریبی رشتہ دار کوئی اور دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں چل یار آ تینوں آج ہوں گھر لے جاؤں، کافی دیر ہوگی تجھے بیٹھے ہوئے، تو آ چائے پلائیں تجھے، پھر وہ چائے پینے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ آ جاتا ہے اس کا، وہ پھر واپس فریش ہو کے آ جاتا ہے، اور پھر دفنانے تک کے عمل مکمل ہونے تک کھانا پھر کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور کھانا تیار کروا کے اسپیشلی لایا جاتا ہے، اور پھر لوگ اس پہ کھانا کھاتے ہیں بڑے سیر ہو کے اچھے طریقے سے، اور پنجابی کہتے ہیں رج کے کھاندے نے، تاکہ بھوک لگی ہوندی انہوں نے مرنے والے نہ لڈا کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک علامت ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے مرنے کے اوپر آئے تھے، ہم آپ کے فوتگی پہ آئے ہیں اور اپنی ایک حاضری لگوانے آئے ہیں۔ باقی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب وہاں پہ دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، سیاست پہ ہو رہی ہیں، فیشن پہ ہو رہی ہیں، خواتین کپڑوں پہ کر رہی ہیں باتیں، اور جو
نئے پرنٹ آتے ہیں موسم کے حوالے سے، اس پہ بات ہو رہی ہے، برانڈز پہ بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ 3 3 4 4 کی ٹولیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں. مرد حضرات بھی اسی طرح، جن کو سپارہ پڑھنا نہیں آتا وہ باہر کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور جن کو سپارہ پڑھنا آتا ہے وہ بیچارے مروت میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سپارہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن آج کل تو سپارہ بھی پڑھنے کا دور ختم تقریباً ہو گیا. وہ گیٹیاں رکھ دیتے ہیں اس میں، وہ کوئی نہ کوئی کلمہ کوئی پڑھتا ہے، کوئی کل پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، جو جس کو آسان آ رہا ہے. اب کوئی مشکل کسی کو آتا ہی نہیں ہے پڑھنا میرے سمیت. میں اور لیکن اس وقت یہ فرض کریں کہ میں مرا ہوا پڑا ہوں اور یہ سارا ماحول چل رہا ہے، اور اس ماحول کو جو ہے نا، یہ پھر اس کے بعد جب دفنا دیا جائے گا قبر کے اندر، اینٹوں کے نیچے اوپر سیلیں رکھ دی جاتی ہیں، مٹی ڈالنی شروع ہو جائے گی، اور پھر مٹی کے بعد بیلچے کے ساتھ اس کو اور دبایا جاتا ہے، اور اگر توفیق ہو تو کوئی پھول ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی اور کمر کی اور چلیں. اگر اس وہاں پہ ہی کل کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ کل کل سویرے 10 بجے ہوں گے. یا جو زیادہ کو کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کل 2 دن پرسوں پہ لے جاتے ہیں. اور آج کل کا اتنا ٹائم نہیں لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی یہ ایک تسلسل چلتا ہے. تو یہ اس موت کے انتظار میں انسان، میرا جو اصل مقصد ہے اس طرف آ رہا ہوں، اس موت کے انتظار میں انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور بے ایمانیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اور میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ جنہ بچیاں آتے تو فراڈ کردا سے وہ تے تینوں ہن چکن لگے نے، مٹی سٹن لگے نے، تے تو انہاں پیچھے نہ کچھ کرتا رہا تے وہ ہن کہہ رہے ہیں کڈو کڈو اینوں چھتی کڈو قبرستان قبر وچ پاؤ. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زندگی ہے، چونکہ اب مجھے بھی موت کی آہٹ سنائی دینے لگ پڑی ہے، اور بے شمار میرے دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، رشتہ دار. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ذرا آج اس میری بات سننے کے بعد یہ غور کیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی کی پہلی موت یاد ہے، جو آپ کو کس عمر میں آپ کو یاد ہے. مجھے 4 سال کی عمر میں یاد ہے، میرا بڑا بھائی فوت ہوا تھا، اور اب میں 56 57 سے اوپر جا رہا ہوں. اور آپ سوچیں کتنی موتیں میں نے دیکھی ہوں گی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یار میں بچ گیا اجے تک، کہ میں بچ گیا، لیکن اب بچنا نہیں ہے. یہ ایک وقت ہے، ایک مقرر ہے. اور اس ساری بات کو یہی ہے کہ ہم نے مثبت رویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، جو کہ میرے میں بھی بہت خامیاں، بہت کوتاہیاں ہیں، تو دعا کیجئے کہ ہم سب ایک بہتر زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں، تاکہ لوگ ہمیں اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے.